بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز۔ کہتے ہیں کہ ملک الموت نے ایک بار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ، میں نے کروڑوں لوگوں کی جانیں قبض کی ہیں، مگر 2 جانیں ایسی ہیں جنہیں قبض کرتے ہوئے مجھے بہت ہی صدمہ اور افسوس ہوا ہے۔ میں نے تیرے حکم کی تعمیل ضرور کی مگر نہایت ہی دکھ کے ساتھ، اور وہ 2 ایک ماں اور ایک بیٹا تھا۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک جہاز غرق ہو گیا تھا اور ایک عورت اپنے شیر خوار بچے کے ساتھ ایک تختے کا سہارا لینے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ تختہ دریا میں بہہ رہا تھا اور ماں اور بیٹا اس پر سوار تھے۔ یا اللہ، اچانک تیرا حکم ہوا اور میں نے ماں کی جان اس تختے پر نکال لی۔ میرے لیے پریشان کن بات یہ تھی کہ ماں مر چکی ہے، اب بچے کا کیا ہوگا؟ بچہ ایک ٹوٹے ہوئے تختے پر سوار ہے اور تختہ ہر آنے والی لہروں سے ٹکرا رہا ہے جو کسی وقت بھی کسی تیز لہر کی زد میں آ کر الٹ سکتا ہے۔ بچے کے لیے نہ خوراک کا انتظام ہے، نہ کسی نگران کا بندوبست ہے۔ دریا کے کنارے دھوبی کپڑے دھو رہے تھے۔ اچانک کسی کی اس بچے پر نظر پڑی تو تختے کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ سب بہت حیران ہوئے کہ ماں مر چکی ہے اور بچہ تختے پر زندہ سلامت موجود ہے۔ وہ لوگ اس بچے کو اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ سردار بے اولاد تھا۔ سردار نے جب اس بچے کو دیکھا تو اس کا اس پر دل آ گیا اور سردار نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ یہ بچہ جب 8-9 سال کی عمر کا تھا تو اپنے ساتھی بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اتنے میں ایک بادشاہ کی سواری کی آمد کا شور سن کر سب لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے، مگر یہ بچہ سڑک پر اکیلا کھڑا رہا۔ بادشاہ کی سواری گزر گئی، اس کے پیچھے اس کا عملہ پیدل آ رہا تھا۔ ان میں سے ایک سپاہی کو راستے میں سے سرمے کی ایک پڑیا ملی۔ اتفاق سے اس بچے کی نظر بہت کمزور تھی اور سرمے کی اسے بہت ضرورت تھی، لہٰذا اس نے وہ سرما بحفاظت اپنے پاس رکھ لیا۔ آنکھوں میں لگانے سے پہلے اسے خیال آیا کہ یہ سرما کہیں تکلیف نہ پہنچائے، لگانے سے پہلے کسی دوسرے شخص پر آزما لینا چاہیے۔ قریب ہی وہ بچہ کھڑا تھا، اس نے اس بچے پر آزمانا چاہا۔ بچے نے سرما اپنی آنکھوں میں لگا لیا، مگر جیسے ہی سرما اس نے اپنی آنکھوں میں لگایا، اسے زمین کی تہہ میں موجود چیزیں بھی نظر آنے لگیں۔ بچے نے دیکھا کہ زمین کے اندر بہت سارے خزانے چھپے ہوئے ہیں۔ وہ بچہ بہت ہوشیار تھا، اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ سرما لگانے کی وجہ سے میری آنکھوں میں بہت تکلیف ہو گئی ہے۔ وہ لوگ سرمے کی پڑیا گرا کر چلے گئے۔ بچے نے سرمے کی پڑیا اٹھائی اور اپنے گھر چلا گیا اور خوشی خوشی باپ کو سارا واقعہ سنایا۔ سردار بہت ہی خوش ہوا۔ اس نے کہا کہ ہمارے پاس آدمی بھی ہیں اور جانور بھی ہیں، تم سرما لگاؤ، ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں، اور جہاں کہیں بھی خزانہ دکھے ہمیں بتانا، ہم فوراً نکال لیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ بچے کے بتانے پر وہ لوگ خزانہ نکالنے لگے۔ تھوڑے ہی عرصے میں بہت امیر بن گئے۔ بچہ جوان ہو گیا، ان کے پاس دولت کی فراوانی ہو گئی۔ زمین کے تمام خزانے اس بچے کی نظروں میں تھے۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنے ساتھ بہت سارے آدمی ملا لیے۔ اس کے بعد تمام سرداروں کو ہٹا کر خود سردار بن گیا۔ آخر نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ اس نے بادشاہ کے ساتھ بھی ٹکر لے لی اور اسے مغلوب کر کے خود بادشاہ بن گیا۔ اس بچے کا نام شداد تھا، اور یہ وہی بچہ تھا جس کی ماں تختے پر مر گئی تھی اور یہ اکیلا دریا کی لہروں کے ساتھ بہہ رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب یہ بچہ بادشاہ بنا تو اس نے حکم دیا کہ ایک ایسا کمال درجے کا شہر آباد کیا جائے جس کی ایک اینٹ سونے کی ہو اور دوسری چاندی کی ہو۔ اس میں ایک عالیشان باغ ہو جس میں دنیا کی ہر چیز میسر ہو۔ جب وہ شہر ہر لحاظ سے مکمل ہو گیا تو شداد نے ارادہ کیا کہ اب جا کر اس شہر کا نظارہ کیا جائے۔ چنانچہ وہ شہر کو دیکھنے نکلا۔ ابھی وہ دروازے تک ہی پہنچا تھا کہ ملک الموت کو حکم ہوا اور انہوں نے وہیں اس کی روح قبض کر لی۔ اسے اتنا موقع بھی نہ دیا کہ وہ اپنے بے مثال باغ کو ایک نظر دیکھ سکتا۔ ملک الموت نے کہا کہ یا اللہ، اس شخص کی روح قبض کرتے وقت بھی مجھے بہت افسوس ہوا کہ وہ شخص ہر چیز کر کے بھی اسے دیکھ نہ سکا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ وہی بچہ ہے جس کی ماں تختے پر مر گئی تھی اور اس پر تجھے ترس آیا تھا۔ اس بچے نے بڑے ہو کر نافرمانی کی اور میرے حکم سے بغاوت کی اور سرکشی اختیار کر لی، مگر ہم نے اسے خود ساختہ جنت میں قدم رکھنے کی مہلت بھی نہ دی اور اسے باہر ہی ہلاک کر دیا۔ اس جنت کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ دنیا میں موجود ہے مگر سب کی نظروں سے اوجھل ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک صحابی کا اونٹ گم ہو گیا، تو وہ اونٹ کی تلاش میں کہیں اس علاقے میں جا پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ سب کچھ دکھلا دیا۔ وہ صحابی وہاں کی کوئی نشانی بھی اپنے ساتھ لائے تھے۔ ان صحابی نے یہ واقعہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیان کیا۔
انہوں نے اس جگہ کو کافی تلاش کرایا مگر کسی کو بھی وہ جنت نہ ملی اور اسے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پوشیدہ کر دیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔